السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم فیڈرل بورڈ کا ایک بہت اہم سوال جو ہے پیپر میں جو آتا ہے اس پر تبصرہ کریں گے۔ بچے جو ہیں وہ جس وقت اقتباس کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ جیسا پیراگراف لکھا ہوتا ہے یا نثر پارہ لکھا ہوتا ہے اس کو ویسے کا ویسا ہی پیپر کے اندر لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نمبر حاصل نہیں کر پاتے جو نمبر آنے چاہیے۔ تو اس کو کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو میں آپ کو آج اس میں سمجھاؤں گی بھی، اور پیپر کے اندر اس کو کیسے لکھنا ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پیراگراف کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کی مثال کے طور پہ میں آپ کو سبق کتبہ میں صفحہ نمبر 15 پہ چوتھا پیراگراف ہے، اس کا ہم نے آج اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ تو اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے کریں گے۔ یہاں پر شروع ہوتا ہے، قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا، یعنی تالا کھول کر میں مکان کے اندر داخل ہوا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں پر رکھوں، یعنی جو اس کے ہاتھ میں سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اوپر اس نے اپنا نام کندہ کروایا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ وہ تذکرہ نہیں کیا گیا، اس لیے آپ نے سیدھا سیدھا اس کو بس پڑھنا ہے کہ کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھریاں تھیں، یعنی جس حصے میں مکان کے وہ رہتا تھا وہاں پہ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ کوٹھریاں چھوٹے کمرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک غسل خانہ تھا اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹھری میں تھی، یعنی ایک ہی چھوٹے کمرے میں الماری موجود تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے، یعنی اس کے دروازہ یا کنڈی دونوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی موجود نہیں تھی۔ بالآخر اس نے کتبہ کو اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، یعنی جس کے کنڈی نہیں تھی اس الماری کے اندر اس نے اس کو رکھ دیا۔ کس کو؟ کتبے کو۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا، یعنی جب واپس آتا کام کرنے کے بعد، تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر پڑتی، یعنی سب سے پہلے وہ اسی کو دیکھتا۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتے، یعنی جو وہ خواب، جھوٹے خواب جو اس کے ذہن میں تھے وہ اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے، اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی، یعنی جو وہ محنت کر کے آتا تھا دفتر سے وہ تھوڑی اس کو دیکھ کر اس کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی تھکاوٹ تھوڑی کم ہو گئی ہو۔ کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر میں جاؤں گا بڑے مقام پر پہنچوں گا تو اس کتبہ کو میں اپنے گھر کے باہر لگاؤں گا، اس وجہ سے وہ اس کو سبز باغ سے جو ہے مصنف نے کہا ہے۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا، یعنی اس سے مدد چاہتا، تو اپنی برتری کے احساس سے، یعنی وہ اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتا تھا، اس وجہ سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی، یعنی اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، یعنی اس کے ساتھ جو کوئی کام کرنے والے ہوتے ان کی پروموشنز جب ہو جاتی، وہ اس کی ترقی کر کے آگے پہنچتے، تو آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی، یعنی اس کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جاتا کہ میں بھی آگے بڑھوں۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ نگاہ لطف و کرم کہتے ہیں مہربانی کو، کہ یعنی جب وہ اس کی مہربانی سے اس کو دیکھتے اس کے افسران، تو وہ کئی دن تک اس کو وہ مہربانی یاد رہتی۔ اب اس پیراگراف کو پڑھ کر آپ نے اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیا۔ اب جب ہم اس کی تشریح لکھیں گے تو ہم نے سب سے پہلے لکھتے ہوئے پہلے تو آپ نے جو پہلا پیراگراف ہے یا اس کو، کیونکہ ہم نے 3 پیراگراف کے اندر لکھنا ہوتا ہے اقتباس کی تشریح کو، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہمیں ای شیٹ دی جاتی ہے اس کے اندر تقریباً ہمارے پاس 2 صفحات جو ہے اس کی جگہ دی جاتی ہے اقتباس کی تشریح کے لیے، تو اس میں آپ نے 3 پیراگراف میں اس تشریح کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ پہلا پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرکزی خیال، یعنی اس کو پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا بات سمجھ آئی، جس کو ہم کہتے ہیں مرکزی خیال کو لیسن آف دا پیراگراف بھی کہہ سکتے ہیں، مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کو سمجھ کے آیا، آپ کو وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلا پیراگراف جو ہے وہ مرکزی خیال کی ہیڈنگ نہیں دینی ہے، آپ نے لکھنا ہے صرف کیسے۔ افسانہ کتبہ غلام عباس کی تحریر ہے جس میں انہوں نے غریب اور پسے ہوئے طبقے کی خواہشات اور مشکلات اور محرومیوں کی تصویر کشی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ سبق کتبہ ایک ایسے کلرک کی کہانی ہے جو ترقی حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر موت تک اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریف حسین جوش میں آ کر کبھی کبھی محنت کرتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے ترقی کرنے کے لیے کبھی کبھی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل جب انسان محنت کرتا ہے تب بھی اپنے مقصد کو پا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز اس میں بتائی گئی کہ وہ کبھی کبھی محنت کرتا ہے اور اسی لیے ناکام رہتا ہے، جبکہ ترقی کے حصول کے لیے مسلسل اور مستقل محنت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب تک ہم مستقل محنت نہیں کرتے اور مسلسل محنت نہیں کرتے تو ہم اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے۔ اب یہ پہلا پیراگراف جو ہے وہ اس کے مرکزی خیال میں آ گیا، اور اب آگے سے ہم جب لکھنا شروع کریں گے تو آگے سے ہوگا، اب ہم نے جو یہ پیراگراف کو آسان الفاظ میں لکھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا اسی طرح آپ نے سیکنڈ پیراگراف کو لکھنا ہے۔ اس میں ہے کہ اس اقتباس میں یہ جو آپ کے پاس
مرکزی کردار ہے شریف حسین، اس کی بات ہو رہی ہے، کا کتبہ کو مختلف جگہوں پر رکھنے کا ذکر ہے۔ جیسے ہی وہ تالا کھول کر اپنے 2 کمروں پر مشتمل گھر میں داخل ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اس کتبہ کو کہاں رکھے، اور اس کے گھر میں فقط ایک ہی الماری تھی اور اس کا دروازہ نہیں تھا، بالآخر اسے بے دروازہ الماری میں رکھ دیتا ہے۔ یعنی اس کے گھر میں اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ اس کتبہ کو وہ کہیں پر سنبھال کے رکھ سکتا، تو اس لیے اس کو مجبوراً جو ہے جس الماری کے دروازے یا جس کی کنڈی نہیں تھی اس کے اندر اس کو رکھنا پڑا۔ جب روزانہ دفتر سے واپسی پر اسے دیکھتا تو اس کے دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی اور اس کے اندر کی خواہش پھر سے اسے جھنجھوڑتی، یعنی اسے پھر دوبارہ وہی جو پرانی خواہش تھی کہ وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ اس کو کتبہ کو دیکھتا تو اس کے اندر دوبارہ خواہش جاگ اٹھتی تھی کہ شاید اس کا عہدہ بڑھ جائے، یعنی اس کا رینک بڑھ جائے یا اس کا گھر بن جائے تو کتبہ اس کی میز یا گھر کے باہر لگ جائے گا۔ دفتر میں اب یہ ہو گیا دوسرا پیراگراف۔ اب تیسرے میں کیا آ گیا کہ دفتر میں جب کوئی ساتھی اس سے کوئی مشورہ مانگتا، یعنی اسے کوئی کسی بات میں کوئی مدد مانگتا تو اسے اپنا آپ بہت معتبر معلوم ہوتا، یعنی وہ ان سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع کر دیتا، اور وہ اتنا قابل ہے تو کسی نے اس سے مشورہ چاہا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھ رہا تھا کہ میں بہت قابل ہوں اس لیے مجھ سے لوگ مشورے مانگ رہے ہیں۔ جب اسے اپنی کسی ساتھی کی ترقی کا معلوم ہوتا تو پھر سے ترقی کی کوشش شروع کر دیتا اور اپنے افسروں کی خدمت کرتا، اور اگر وہ اسے پیار سے دیکھ ہی لیتے تو وہ خوشی اسے پورا ہفتہ جھومتا رہتا۔ اب اس میں دیکھیں جو میں نے پیراگراف آپ کو سمجھایا اسی کو تھوڑا سا ہم نے مزید جو ہے وہ ایکسپلین کر کے اس کو ہم نے اس میں لکھ دیا ہے۔ لیکن جیسے ہم نے پہلا پیراگراف جو ہے اس میں مرکزی خیال یعنی آپ کا مقصد کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ آپ بتائیں گے کہ وہ اس کی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہونے کی وجہ کیا تھی اور آخرکار وہ کتبہ کہاں گیا۔ تو اس میں کہا لیکن دراصل اس کی یہ کوششیں اور لگن وقتی ہوتی، یعنی وہ جو بھی کام کرتا تھوڑی دیر کے لیے کرتا، اس وقت کے لیے کرتا اور بعد میں اسے بھول جاتا، اسی لیے وہ اپنے موقف میں ناکام رہتا، یعنی اپنے مقصد میں وہ ناکام رہتا، اور بالآخر وہ یہ کتبہ جو ہے اس کی قبر پر ہی لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسلسل محنت کرتا رہتا تو شاید اپنے اس مقام کو پا لیتا جس کی وہ کوشش کرتا تھا۔ بچوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ اقتباس کی تشریح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو کتنے پیراگراف میں لکھا جائے اور اس کو کتنی جگہ پر جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، اور میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آنسر آپ کو کروں گی۔ اللہ حافظ۔